أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ اور یاد کرو جب تقول آپ نے کہا للذی اس شخص سے انعم اللہ علیہ انعام کیا اللہ نے اس پر وانعمت علیہ اور آپ نے بھی انعام کیا اس پر امسک علیک تو روک رکھ اپنے پاس زوجہ کا اپنی بیوی کو واتق اللہ اور تو اللہ سے ڈر وتخفی اور آپ چھپاتے تھے فی نفسک اپنے جی میں مَاللہ مبدیہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والے ہیں وتخشى الناس اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے واللہ اور اللہ احق زیادہ حق رکھتے ہیں ان تخشاہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت میں اس سے جو پچھلی آیت تھی اسی معاملے کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھوزاد بہن تھی، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کیا تھا۔ حضرت زید اور حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تو حضرت زینب اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتی تھی کہ میں قریش کے خاندان سے، سردار خاندان سے میرا تعلق ہے۔ زید اگرچہ وہ اصلاً عرب ہی تھے لیکن ان کے اوپر ایک غلامی کا دھبا، غلامی کا داغ تھا کہ یہ غلام تھے پہلے، اب ان کو آزاد کیا گیا ہے، تو ان دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جھگڑے سے متعلق آپ کو اطلاع کرتے، خبر دیتے کہ زینب کے ساتھ یوں جھگڑا ہو گیا، یوں جھگڑا ہو گیا، یوں جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے وکیل تھے، نکاح کروانے والے تھے، تو ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے جو بڑا ہو کہ جو نکاح ہوا ہے یہ چلتا رہے، نکاح ٹوٹنے نہ پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو، یعنی نکاح کو ختم نہ کرو، طلاق مت دو۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی تھی کہ اگر ان کو طلاق دے دیں گے تو وہ جو طلاق کی ملامت ہے، یہ لوگ باتیں کریں گے کہ یہ دیکھو نکاح نہیں چل سکا، نباہ نہیں ہو سکا، ہم تو پہلے نہ کہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی والدہ اور ان کے بھائی اس بات پر راضی نہیں تھے، تو جب نباہ نہ ہو سکے تو وہ باتیں اور بڑھ جاتی ہیں کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ نکاح نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو منع کرتے تھے کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ مت پیدا کرو، صبر تحمل سے، برداشت سے کام لو، ان کی اگر باتیں کچھ آپ کو ناگوار لگتی ہیں اس کو برداشت کرو، بہرحال اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو۔ واتق اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے جی میں چھپاتے تھے مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والے ہیں، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔
یہ جو مسئلہ ہم سورۃ احزاب کے شروع میں پڑھ چکے ہیں اس سے متعلق ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر زینب کو حضرت زید طلاق دے دیتے، اب ان کی جو دل آزاری ہوگی تو اس دل آزاری کو ختم کرنے کی صرف ایک صورت ہوگی، وہ یہ کہ زینب کے ساتھ میں خود نکاح کر لوں، کہ زینب کا نکاح مجھ سے ہو جائے، تو اس صورت میں صرف حضرت زینب کی جو دل آزاری ہے اس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ لیکن جی میں یہ بات بھی آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ منہ بولے بیٹے تھے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اور بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا اس زمانے میں، یعنی جو منہ بولا بیٹا تھا تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حقیقی بیٹے کی بیوی تو بیٹیوں کی طرح ہو جاتی ہے، اگر اس کو طلاق دے بھی دے تب بھی وہ اس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی بیوی کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو آپ کے جی میں یہ بات تھی کہ اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے زینب کو، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، تو اس کی صورت صرف ایک یہ ممکن ہے کہ میں ان سے نکاح کروں، لیکن جی میں یہ بات بھی تھی۔ اب چونکہ ایک شریعت کا حکم ہے، شریعت کے حکم کے سامنے لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، شریعت پر عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اللہ اور آپ اس کو اپنے جی میں چھپاتے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے، کہ یہ آپ کے جی میں یہ بات بھی ہے۔ اور اس طلاق کے اور نکاح کے مقابلے سے، اس طلاق اور نکاح کے نتیجہ سے جو چیز سامنے آنے والی تھی وہ ایک شریعت کا حکم تھا، جو محض بتلائے سے یا سمجھائے سے پورا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس کا عملی طور پر قدم نہ اٹھایا جائے۔ تو مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوگا، اور منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، یعنی اللہ کی جو شریعت ہے اس کے اوپر پورا عمل کیا جائے، یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، فَلَمَّا قَضَىٰ، اور جب پوری کر چکے، زید منہا اس سے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، وطرًا اپنی ضرورت، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا، پھر حضرت زید نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، تو یہ سارا معاملہ فلما قضا زید منہا وطرًا کے تحت آ چکا۔ زوجناکہا، ہم نے نکاح کیا آپ کے ساتھ اس عورت کا، زوجنا کہا ہم نے نکاح کر دیا اس عورت کا آپ کے ساتھ، یعنی حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کیا۔ اور علت اور وجہ آگے بیان فرما دی، لِكَيْ لَا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر، حَرَجٌ، کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، تاکہ وہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اگر وہ منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ منہ بولا باپ جو ہے یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج باقی نہ رہے۔ اس علت کی بنا پر، اس ضرورت کی بنا پر زوجنا کہا ہم نے اس عورت کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ بیٹے ان عورتوں سے اپنی ضرورت کو پورا کر چکے، یعنی جب ان سے نکاح ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر
ازدواجی تعلق بھی قائم ہو گیا، پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، تو اس کے بعد اگر کوئی منہ بولا باپ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کروایا گیا تاکہ یہ جو ایک رسم چلتی آ رہی ہے اس رسم کا خاتمہ ہو۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام تو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ اس رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ اس ناجائز امر کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو اللہ کا کام ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، ما کانا نہیں ہے، علی النبی نبی پر، من حرج کوئی بھی حرج، فیما فرض اللہ لہ اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین ان لوگوں میں، خلو من قبل جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی لوگ یہ بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ ہیں، تو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے جو اللہ کا طریقہ ہے وہ گزر چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کثرت ازواج کے ساتھ مشہور تھے، تو لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے جو اصول مقرر کر دیے ہیں، تو ان اصولوں پر اللہ کے نبی اگر عمل کریں تو ان کے عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ اس بات سے دلگیر نہ ہوں، آپ اس بات سے تنگ دل نہ ہوں کہ زینب کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا، تو یہ تو اللہ کا طریقہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا کام ایک اندازے سے ہوتا ہے اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو وقت مقرر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ حضرت زید کے نکاح سے پہلے بھی حضرت زینب سے کروا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، حضرت زید سے پہلے بھی نکاح کر سکتے تھے، لیکن اس نکاح کی وجہ سے وہ جو ایک رسم تھی وہ رسم نہ ٹوٹتی، اور پھر یہ جو خاندانی تفاخر ہے کہ ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، ہم فلاں ہوتے ہیں اور ہم فلاں ہوتے ہیں، یہ رسم ہے، یہ بھی نہ ٹوٹتی۔ یعنی ادھر صرف دین اور تقوی کی بنیاد پر وہ نکاح ہوتا ہے، دین کی اور تقوی کی بنیاد پر وہ شوہر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اگر حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح نہ ہوتا تو یہ بنیاد بھی نہ پڑتی۔ تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اس میں جو فوائد ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سمجھے، حکمتیں اس میں بیان فرمائی ہوں گی، جو اس میں حکمتیں ہوں گی اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذین، اور وہ لوگ یبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے، إِلَّا اللَّهِ، سوائے اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب کرنے والا۔ یعنی اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی عار محسوس نہیں کرتے، کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرتے، کسی قسم کا ڈر محسوس نہیں کرتے، اور وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ اگر ہم نے یہ بات لوگوں کو بتلا دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی خوف ان کے سامنے نہیں آتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے معاشرے کے خلاف